الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا حدیبیہ پر مشرکین کی جانب سے سفیروں کی آمد۔ اس سے پہلے کے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خواب کا ذکر کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے ساتھی مکہ مکرمہ جا کر کعبے کا طواف کر رہے ہیں، آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کے اعتبار سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو مکہ مکرمہ جانے کا، ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں تو حدیبیہ کے مقام پر پہنچنے کے بعد وہاں آپ کی اونٹنی رک جاتی ہے۔ قصوہ نامی اونٹنی پر آپ سوار تھے، اسی جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، اسی جگہ قیام کیا۔ راستے میں کئی طرح کے واقعات پیش آئے تھے۔ یہاں آنے کے بعد بدیل بن ورقہ الخزاعی نامی ایک شخص مکہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ بدیل بن ورقہ الخزاعی یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ مکے والوں کی طرف سے حدیبیہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملاقات کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل بن ورقہ خزاعی کو دیکھا تو کہا کہ یہ آدمی ایسی قوم سے ہے جس قوم سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہو سکتا ہے یہ درمیان میں کچھ بات کرے تو ہمارے جانے کا راستہ آسان ہو جائے، ہمارے اور قریش کے بیچ میں یہ کوئی اچھی سفارت والا کام کر سکے۔ جب وہ آپ کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں انی ترکت کعب بن لؤی نزلوا اعداد میاہ الحدیبیہ معهم العود المطافیل وهم مقاتلوک وصادوک عن البیت۔ اے محمد، میں مکہ سے آیا ہوں، مکہ کے لوگ حدیبیہ کے مقام پر، اس جگہ جہاں حدیبیہ میں پانی وغیرہ ہے، ایسی جگہوں پر انہوں نے قیام کیا ہوا ہے، وہ بھی تیاری میں ہیں، مکہ سے وہ بھی نکل چکے ہیں، اور جیسے آپ حدیبیہ میں اس کنارے موجود ہیں، دوسرے اس کنارے پر وہ لوگ بھی ہیں، ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور وہ مکمل تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں کہ آپ کو یہاں سے آگے بڑھنے نہیں دیں گے، آپ کو وہ مکہ آنے سے روکنا چاہتے ہیں، انہوں نے عزم کر لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل بن ورقہ سے کہا اِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، ہم تو کسی سے لڑائی کرنے نہیں آئے تھے، وَلَكِنْ جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے پاس قربانی کے جانور موجود ہیں، عرب جانتے تھے قربانی کے جانوروں پر وہ نشانیاں ہوتی تھی، کوہان پر زخم لگایا جاتا تھا۔ کہا کہ دیکھیے ہمارے پاس یہ قربانی کے جانور موجود ہیں، ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، کس سے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں۔ اور قریش ابھی بھی اتنے جوان کیوں ہیں؟ اتنی جنگیں کر لیا قریش نے ہم سے، لڑائی کرتے کرتے تھک گئے ہیں،
بیچاروں سے کہیے کہ ذرا آرام کر لیں. یہ بار بار جنگ کے لیے تیار ہو جانا، ہم تو جنگ کرنے نہیں آئے. ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارا راستہ چھوڑ دیں، ہمارے بیچ میں نہ آئے، ہمیں جانے دیں. اگر آپ کوئی مدت طے کرنا چاہتے تو مدت طے کر لیں کہ آپ 1 دن یہاں رہ سکتے ہیں، 2 دن رہ سکتے ہیں، اس کے بعد چلے جائیے، 1 دن میں چلے جائیے. ایسی کچھ لمٹ یا کوئی مدت آپ متعین کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کر دیجئے. ہمارا جو کام ہے عمرہ کرنے کا وہ مکمل ہو جائے، ہم چلے جائیں گے، لیکن ہم کو نہ روکے. اور اگر وہ قتال کرنے کے لیے بضد ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدی لو قاتلنہم علی امری ھذا حتی تنفرد سالفتی. قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں، لڑنا ہی چاہتے ہیں، تو جب تک کہ میری موت نہ آ جائے تب تک کہ میں ان سے لڑوں گا. یا تو میں چلا جاؤں یا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر غالب کر دیں، میں لڑ کر رہوں گا. ہم پہلے لڑنے نہیں آئے ہیں، لیکن وہ لڑائی کرنے پر بضد ہیں، تو جیسے ابھی تک ہم ان کا مقابلہ کرتے ہوئے آئے ابھی بھی کریں گے. مقابلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی اگر ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں کعبے سے روکنا چاہتا ہے، تو اسے روکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بدیل بن ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے. جب نبی کی بات انہوں نے سنی تو کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا یہ پیغام جا کر قریش کو سنا دیتا ہوں. بدیل بن ورقہ جب وہاں پہنچے ہیں اور قریش سے کہا انی قد جئتکم من عندی ھذا الرجل وسمعته یقول قولا فإن شئتم عرضته علیکم. میں اس آدمی کے پاس آیا ہوں، انہوں نے مجھ سے کچھ باتیں کہی ہیں، اگر آپ چاہو تو میں وہ بتا دوں. تو قال سفہاؤہم لا حاجت لنا ان تحدث عنہ بشیء. جو جذباتی قسم کے لوگ تھے، لڑ باز افراد، انہوں نے کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی کوئی بات ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمارا کام ہے ان کو روکنا بس. کسی بھی طرح کی ہم ان کی کوئی سننا نہیں چاہتے. لیکن وقال ذو الرأی منہم ہاتھی ما سمعتہ، جو سنجیدہ قسم کے لوگ تھے انہوں نے کہا بدیل کیا کہا انہوں نے، بتائیے ہم سننے کے لیے تیار ہیں. بدیل بن ورقہ نے ساری باتیں سنا دی. جب قریش کے درمیان میں بدیل بن ورقہ نے ساری باتیں کہہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، تو بعض لوگوں کا ذہن بدلنے لگا. بات تو صحیح ہے، کوئی آدمی اتنے دور سے اگر کعبے کا طواف کرنے کے لیے آ رہا ہے تو ہمیں تو روکنے کا اختیار نہیں ہے. یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، سب کے لیے ہے، ہر کوئی آ سکتا ہے. جب ان کے پاس قربانی کے جانور موجود ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ہم انہیں کیوں روکیں؟ تو اس قافلے کے اندر ہی کچھ لوگوں کا ذہن یہ بن گیا کہ آنے دینا چاہیے، روکنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قریش نے چاہا کہ پھر اور کچھ لوگوں کو بھیج کر حالات کی جانکاری لیں. تو اس کے بعد مکرز بن حفص کو بھیجا گیا. اسی قافلے میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آدمی کون آ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا مکرز بن حفص ہے. تو آپ نے فرمایا ھذا رجل غادر، یہ بڑا دھوکے باز آدمی ہے، یہ آدمی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، کردار اچھا نہیں اس آدمی کا، یہ کیا ہمارے درمیان میں کوئی اچھی بات کرے گا. بہرحال جب وہ شخص آیا نبی کے پاس، بات چیت اس نے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی، بدیل بن ورقہ سے کہی تھی. یہ شخص بھی وہاں سے چلا گیا اور وہی بات اس نے بتائی اپنے ساتھیوں کو. تو اسی درمیان میں حلس بن علقمہ نامی ایک شخص تھے،
انہوں نے کہا دعونی آتی ہی، ایک کام کرو مجھے بھیجو، میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں مل کر آئے ہیں، کیا کیا باتیں ہوئی ہیں تھوڑا سا میں جا کر بات چیت کر کے آتا ہوں۔ اب قافلے قریش کے قافلے کی طرف سے تیسرا آدمی پہنچ رہا ہے۔ جب وہ قریب پہنچتا ہے نبی پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا حلس بن علقمہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ھذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها، یہ فلاں بن فلاں ہے، لہذا یہ ایسی قوم کا آدمی ہے کہ جو لوگ قربانی کے جانور کی تعظیم کرتے ہیں، یہ اس قوم میں سے ہے جو قوم قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے، ان کا احترام کرتے ہیں، لہذا قریب آنے سے پہلے قربانی کے جو جانور ہیں ان کو آگے کر دو تاکہ وہ اسے دکھائی دیں، وہ جانور دکھائی دیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اونٹ لائے ہوئے تھے وہ آگے بڑھا دیا، اس نے دیکھا یہاں تو قربانی کے اونٹ دکھائی دے رہے ہیں، وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کعبے کا طواف کرنا چاہتے ہیں، یہ لڑائی کرنے نہیں آئے۔ وہیں سے واپس چلا گیا، راستے سے ہی واپس چلا گیا، اللہ جا کر اپنی قوم سے کہا سبحان اللہ ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت، سبحان اللہ، ایسے لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکا جائے کبھی مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں کہ ایسے لوگ اچھے لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکا جائے۔ اور اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آنے دو، آ جانے دو ان لوگوں کو، لیکن قریش ابھی بھی مشورہ کرنا چاہتی تھی اور غور کرنا چاہتے تھے۔ تو ایک شخص عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت وہ بھی کفار کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو باتیں ابھی تک سفیروں نے ہمیں بتائی ہیں، ہمارے ساتھیوں نے، اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف ان لوگوں کے پاس کوئی برائی کا ارادہ نہیں ہے، وہ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، اور جو بات انہوں نے پیش کی ہے کہ ہم عمرہ کرنے دیجئے، جو آپ شرط لگانا چاہتے ہیں مدت کی وہ شرط لگا دیجئے، ہم چلے جاتے ہیں۔ اچھی بات انہوں نے پیش کیا ہے، قبول کر لینا چاہیے، پھر بھی مجھے اجازت دیں کہ میں بھی جا کر آ جاؤں اور زیادہ حقیقت حال سے واقف ہو جاؤں۔ تو عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں، وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا محمد ارائیت لو استأصلت قومک هل سمعت بأحد من العرب اشتاح اہلہ قبلک، اے محمد کیا لگتا ہے آپ کو آپ لڑائی کرتے کرتے اپنی قوم کو تباہ کر دو گے؟ کتنا لڑنا چاہتے ہو؟ اگر تم نے اپنی قوم کو تباہ کر دیا تو کیا کبھی تم نے زندگی میں کسی عرب کو یہ سنا ہے کہ اس نے اپنی ہی قوم کو مارا ہے؟ پھر آپ یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ عرب میں کوئی ایسا آدمی نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اتنا مارا ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قوم کو ختم ہی کر دو تو کبھی ایسا کسی نے نہیں کیا آپ سے پہلے، یعنی اگر تمہارے پاس طاقت ہے اور تم مقابلہ کر کے ان کو ختم کر دو گے تو تم پہلے انسان ہوں گے جس نے اپنی قوم کو طاقت کے ذریعے ختم کیا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى وُجُوهًا وَأَرَى عُبَاشًا مِّنَ النَّاسِ أَن يَفِرُّوا وَيَدْعُوكَ، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا، اگر وہ لوگ غالب آ گئے آپ ان کو نہیں مار سکے، انہوں نے آپ کو مارنا شروع کر دیا، وہ آپ پر حملہ کرنے لگ گئے، آپ شکست کھانے لگے، یاد رکھنا میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں آپ کے پیچھے، وہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اگر کافر غالب آنے لگیں، کفار اور قریش غالب آنے لگیں اور ان کو ایسا لگے کہ اب موت آ رہی ہے، اب جان بچنے والی نہیں ہے، تو یہ آپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ لیں گے۔
عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بات نبی سے کہہ رہے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اور بہت سختی کے ساتھ اسے پھٹکارا اور اسے کہا کہ نحن نفر عنہ، ہم نبی کو چھوڑ کر بھاگیں گے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس کے بعد عروہ بن مسعود الثقفی نبی کے سامنے بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہا تھا اور باتیں کرتے ہوئے بار بار نبی کی داڑھی پکڑنے لگے۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفر پر تھے اور کافروں کا وہ تکبر، وہ ابھی گھمنڈ وہ موجود تھا۔ بات کرتے کرتے نبی کی داڑھی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے لگتے تھے۔ نبی کے قریب میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، جیسے وہ ہاتھ بڑھاتے ہاتھ کو مار دیتے، ہٹاؤ، جیسے ہاتھ بڑھاتے ہاتھ پر تلوار سے مارتے، ہاتھ پیچھے کرو، ہاتھ لگانا نہیں نبی کے۔ ان کا محمد یہ کون ہے؟ کون ہے یہ آدمی؟ کہا یہ تو مغیرہ بن شعبہ آپ کا بھتیجا ہے، یہ تو آپ کا بھتیجا ہے۔ تو یہاں پر عروہ بن مسعود الثقفی نے ان کو پھٹکارا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے تو آج میں سزائیں بھگت رہا ہوں۔ زمانے جاہلیت میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا قتل کیا ہوا تھا اور یہ عروہ ان کے چچا تھے۔ تو بھتیجے نے جو غلطی کی تھی اس کی وجہ سے چچا کو کچھ پریشانیاں جھیلنی پڑ رہی تھی، تو چچا نے کہا تمہاری وجہ سے میں پریشانیاں جھیل رہا ہوں، تم ایسی حرکت کر رہے ہو میرے ساتھ۔ عروہ نے جتنی باتیں کرنی تھی باتیں کی اور پھر واپس اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں اور اپنی قوم سے کہتے ہیں واللہ لقد وفدت علی الملوک علی قیصر و کسری والنجاشی، قسم اللہ کی میں نے تو کئی بادشاہوں کے دربار میں حاضری دی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں سے میں نے ملاقاتیں کی ہیں، ان کے درباروں میں گیا ہوں، ان کو دیکھا ہوں، ان کی قوم کو دیکھا ہوں۔ واللہ ما رأیت ملکا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی بھی کسی قوم کو اپنے بادشاہ کی اتنی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محمد کی قوم کو دیکھا محمد کی عزت کرتے ہوئے۔ بات چیت کے لیے آئے تھے لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ چیز بھی غور کر لی کہ واقعی ان کی قوم وہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ ان تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، اگر ان کے منہ سے تھوک بھی نکل جاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے بدن پر اپنے جسم پر ملنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اور اگر ان کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے سب کے سب دوڑنے لگتے ہیں، یعنی حکم کی تعمیل اور اس پر عمل میں تاخیر نہیں کرتے۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ یا وضوئه، اور جب وہ وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی جب گرتا ہے تو یہ سب کے سب وضو کا پانی جو ان کے بدن سے گر رہا ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اس کو اپنے بدن پر ملنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، اور جب محمد بات کرتے ہیں تو سب کے سب سر جھکائے خاموشی سے سنتے رہتے ہیں۔ کچھ ایسی حالتیں عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی اور پھر اس کے بعد کہا کہ میری درخواست ہے کہ آپ لوگ ان کی رائے قبول کر لو۔ اتنے سفیر آئے، سب نے ایک ہی رائے دی۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی تھی کہ قریش کے اندر بڑے سمجھدار لوگ تھے جنہیں صحیح اور غلط سمجھ میں آتا تھا، اس کی تمیز تھی، لیکن بعض افراد
قوم کو غلط راستے پر لے جا رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہو رہا تھا کہ شہر کی عصبیت، باپ دادا کی عصبیت، خاندانی عصبیت نے ان کو دین پر عمل کرنے سے روکا ہوا تھا، دین قبول کرنے سے روکا ہوا تھا۔ ورنہ کوئی شخص جس نے اتنے سال سے جنگیں کی ہوں اور ایک بیٹھک میں، ایک ملاقات میں وہ ان کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہو اور اپنی قوم سے کہے کہ ان کی بات مان لیں، انہیں آ جانے دیں مکہ کے اندر، ظاہر سی بات ہے یہ ان کے دلوں کی صفائی پر دلیل ہے۔ اس سے ان کا اظہار ہوتا ہے کہ واقعی وہ خیر چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ چند سالوں کے بعد سارے کے سارے وہ مسلمان ہو گئے، چند ہی سالوں میں۔ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے یہ۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تب تک کہ تقریباً مکہ مسلمان ہو چکا تھا، تو ان کے درمیان اہل خیر موجود تھے، لیکن جیسے جو شرپسند عناصر تھے ان کے درمیان میں، وہ لوگ قوم کو بھڑکایا کرتے تھے۔ جیسے آج بھی ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کفار کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انتہائی مخلص ہیں، ہر حالت میں اور ہمیشہ مسلمانوں کی تعریف کرتے ہیں اور مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں، سیاسی اعتبار سے ہو، مالی اعتبار سے ہو، میڈیا کے اعتبار سے ہو۔ لیکن حالات ایسے ہیں، قوم میں جو شرپسند عناصر ہیں ان کی طاقتیں ایسی ہیں کہ یہ لوگ اسلام کی طرف نہیں آ پاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے خیر پسند لوگوں کے دلوں میں اسلام داخل فرمائے، اور اسلام کے لیے ان کے سامنے جو چیزیں رکاوٹیں ہیں اللہ ان رکاوٹوں کو بھی ختم فرمائے۔ اسی طرح ایک چیز جس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عہد کر کے آ چکے تھے کہ ہمیں جانا ہے، ہمیں مکہ جانا ہے، ہم نے خواب دیکھا ہے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، آپ چاہتے تو طاقت کا استعمال کر کے، آپ کے ساتھ ابوبکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، علی بھی ہیں، بڑے بڑے طاقتور افراد بھی ہیں، ابو عبیدہ بن جرہ ہیں، ایسے لوگوں کو لے کر مکہ میں داخل ہو جاتے، لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیا، کیونکہ جنگ کی حالت میں، نفرت کے ساتھ قتال کی حالت میں مکہ میں داخل ہونا اور وہ بدامنی میں کعبے کا طواف کرنا، کب کہاں سے کون حملہ کرے گا، کب کس پر حملہ کرنا چاہیے، لڑائی کرتے کرتے اللہ کی عبادت کرنا نبی کو پسند نہیں تھا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ کعبے کا طواف بھی کرتے رہو اور اس کو مارتے بھی رہو، کسی کا مار کھاتے بھی رہو، نہیں، ہم کعبے کا طواف کریں گے انتہائی امن کے ساتھ، لوگ بھی امن سے ہوں گے، وہ ہم سے امن میں ہوں گے، ہم ان سے امن میں ہوں گے، کیونکہ یہ شہر البلد الامین ہے، یہ بلد امین ہے، بلد امین کے اندر کسی بھی طرح کا فساد نہیں ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، کافر بھی اگر آئے بات چیت کے لیے تو اس کا احترام کرتے تھے، کوئی ہم سے بات چیت کرنے کے لیے اگر کافر بھی آتا ہے، دنیاوی مسائل میں، دینی مسائل میں، مصالحت کے لیے، کسی جگہ پر کسی مسئلے کو ختم کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے، تو کافر ہے اس کی تحقیر کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی ہم عزت کریں، اس کا احترام کریں، اس کے مقام مرتبے کا پاس و لحاظ رکھیں۔ کوئی اگر سرکار میں بڑے عہدے پر فائز ہے، اس حساب سے اس کا احترام کریں۔ یہ احترام، یہ عزت وہ نتیجہ دکھاتی ہے جو یہاں پر دکھا رہی ہے۔ نبی نے ان کا احترام کیا، ان سے صاف سیدھی باتیں کہہ دی، ان کا دل بدل گیا اور وہ اپنی قوم سے جا کر درخواست کرنے لگے کہ نہیں، انہیں آنے دو۔ یہ ان کا اپنی قوم سے مطالبہ کرنا یہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کے مظاہرے کی وجہ سے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاق کو سنوارے، ہمیں بہترین طریقے سے اپنی زبان کا استعمال کر کے دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔